نکالوں۔ میں 3 منٹوں میں 3 باتیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اس انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ دین فطرت ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ میں نے نہیں کیا، زیادہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو جب یہ خلیفہ ہے اور یہ دین فطرت ہے تو کمیونیکیشن اس کا بنیادی گویا کہ ایک اکائی ہے کہ آپس میں تعلق ہے۔ اس تعلق کے لیے یہ جو آپ کا شعبہ صحافت ہے، میں آج رات سورہ توبہ کی ابتدائی آیات دیکھ رہا تھا، اس کی تفسیر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاہدات ہوتے تھے مشرکین مکہ سے یا یہودیوں سے، ان کو ایک جگہ تحریر کر کے مکے میں بیت اللہ کے ساتھ اور مدینے میں مسجد نبوی کی ایک طرف ان کو چشمہ کیا جاتا تھا۔ اس کا اشتہار بھی جو اس زمانے میں تھا اس اعتبار سے ان کو پھیلایا جاتا تھا، اور پھر جب کوئی وائلیشن کرتا تو اسی طرح سے پھر اس کا اشتہار ہو جاتا کہ بھائی فلاں نے اس کی وائلیشن کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحافت کا ایک طریقہ کار اس زمانے میں بھی تھا۔ ظاہر ہے اس وقت ٹچ فون اور یہ نیٹ اور یہ چیزیں نہیں تھی تو وہ نہیں تھا، اس طرح سے تھا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر شعبے میں قحط و رجال ہے۔ میں صحافی حضرات سے کہتا ہوں کہ تھوڑا کوئی علمی استعداد بھی بنا ہے۔ یہ جتنے آپ صحافی حضرات نے کہتے ہیں منتخب نمائندے، میں نے رات کو کوئی صحافی کو کہا تھا کل کہ یہ منتخب ہوتا ہے، منتخب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منتخب کہتے ہیں ووٹ دینے والے کو، منتخب ہوتا ہے جو منتخب ہو کر تو وہ کسی پلیٹ فارم میں جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس میں تھوڑا سا آپ حضرات صلاحیت پیدا کریں کہ کچھ اس سے آپ کو واقفیت بھی ہو، اس فن میں مہارت بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ ویسے صحافی نام رکھوا لیا یہ نہیں ہے، سب شعبوں میں یہ ایسے ہے۔ بہرحال تیسری بات میں نے یہ آپ سے کرنی ہے کہ تھوڑی جرأت کے ساتھ، پیسے کمانے کے چکر میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے بلکہ جرأت کے ساتھ، حق کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے لیے صحافیوں کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت شکریہ یہ تھے مولانا نوید صاحب جنہوں نے مختصر وقت میں بڑی جاندار گفتگو کی۔ اس کے بعد میں بغیر وقت ضائع کیے ہماری نیشنل میڈیا کے اوپر گونجنے والا ایک بڑا نام جناب ارشاد بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔